يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 5 گلگامش، اتنا بیشتم، زیوسدرا، اطراحاسس اور اداپا کے قصوں میں تخلیق کا تذکرہ. سومیری تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے جو کہ میسوپوٹیمیا یعنی حالیہ عراق کی سرزمین پر دجلہ اور فرات کے کنارے آباد تھی. ان کا وقت 5500 سے 2000 سال قبل مسیح بتلایا جاتا ہے. ان کے آغاز کے بارے زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کالے سر والا بلیک ہیڈڈ پیپل کہتے تھے. اکادین جو کہ ان کے بعد آئے، انہوں نے بھی ان کو یہی نام دیا تھا. بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ خلیج فارس، پرشین گلف کے راستے سندھ تک بھی آئے تھے اور قدیم سندھی تہذیب کی بنیاد بھی انہی لوگوں نے ہی ڈالی تھی، اگرچہ اس بارے میں اور اوپینین بھی موجود ہیں. سومیرین کے بارے معروف ہے کہ وہ غیر سامی یعنی نان سیمیٹک تھے. نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے نہ تھے. بعض کا خیال یہ ہے کہ سومیرین شمالی افریقہ سہارا سے سینٹرل ایشیا میں آ کر آباد ہوئے تھے. بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ مقامی یعنی عراق کی باشندے تھے، باہر سے نہ آئے تھے، اور یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے. بائبل کے بیان سے بھی اسی رائے کی تصدیق ہوتی ہے. سومیری تہذیب کئی ایک شہری ریاستوں یعنی سٹی اسٹیٹ پر مشتمل تھی. شہروں میں باقاعدہ نہری نظام قائم تھا اور ان کی فصیل بھی ہوا کرتی تھی. ہر شہر میں ایک معبد یعنی ٹیمپل بھی ہوتا تھا. طوفان نوح سے پہلے ان کے 5 شہر مشہور تھے جن کے نام اریدو، بات تبیرہ، لاراک، سپار اور شرپاک ہیں. بات تبیرہ کو بادشاہ اور نامو نے تعمیر کیا تھا کہ جس نے اور کی بھی بنیاد رکھی تھی. لاراک کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں. سپار فرات کے کنارے آباد تھا اور یہاں سورج کی عبادت کی جاتی تھی. اور نمو کے ضابطۂ قوانین یعنی کوڈ آف لائف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نون ہسٹری کا پہلا قانون اور ضابطہ ہے. اس قانون میں قاتل، ڈاکو اور شادی شدہ عورت کے زنا کی سزا قتل بیان کی گئی. اس کے علاوہ جرائم میں قانون قصاص یعنی ریٹیلیشن کا قانون موجود نہیں ہے، بلکہ کسی کو چوٹ لگانے پر اس کا عضو ضائع کرنے پر عموماً مالی جرمانہ عائد کیا جاتا تھا. ان میں باقاعدہ شادی کا رواج تھا اور ان کے شہروں میں شادی کے بغیر تعلقات قائم کرنے یعنی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ پہ مالی سزائیں بھی عائد ہوتی تھی. یہ سومر زبان بولا کرتے تھے اور اسی نسبت سے سومیری کہلاتے تھے. بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس زبان کا استعمال 2900 یعنی 2900 قبل مسیح میں ملتا ہے. سومیرین کے بعد اکادین نے جب ان کی جگہ لی تو ان کی زبان بھی سامی ہی تھی اور یہ 2000 قبل مسیح میں ہوا. سومیریوں نے کاشتکاری کو فروغ دیا، مٹی اور دھات کے برتن بنائے. یہ اون اور کپڑا بننا بھی جانتے تھے. میوزک سے ان کو خاص دلچسپی تھی. بانسری وغیرہ جیسے آلات موسیقی ان کے ہاں عام تھے. سومیرین کے مطابق دیوتا انلیل اور اینکی اور ننہور ساج نے سومیرین کو پیدا کیا تھا اور ان کی بادشاہت آسمانوں سے زمین پر اتری تھی. این سے مراد آسمان تھا یعنی آسمانوں کا خدا. اس کی بیوی کا نام کی تھا جو وہ زمین کو کہتے تھے یعنی زمین کا خدا. این کی عبادت اورک شہر میں کی جاتی تھی. باقی سارے دیوتا ان دونوں یعنی این اور کی اولاد تھے. ان لیل کی عبادت نیپور شہر میں کی جاتی تھی. ان لیل کی بیوی کا نام نیل تھا. ان لیل پانی، ہوا اور طوفان کا دیوتا تھا. این کی پانی، سمندر، صنعت اور دانش کا خدا تھا، جبکہ ننہور ساج تخلیق اور پیدائش کی دیوی یعنی کریشن کی دیوی تھی. این کی کو اکادین کے ہاں ای بھی کہا جاتا تھا. یہ اریدو کا بادشاہ تھا اور اس نے انسانوں کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا تھا. اریدو کے بارے میں یہ بھی تختیوں میں یعنی ٹیبلٹس میں لکھا ہے کہ جب بادشاہت آسمانوں سے اتری تھی تو اریدو شہر میں اتری تھی. یہ شہر بھی حالیہ عراق میں ہے. سن یا سیون یہ سومیرین دیوتا تھا. سومیرین اسے نانا بھی کہتے تھے جبکہ اکادین اسے سن کہتے تھے. سن سے ان کی مراد چاند تھی اور یہ مذکر دیوتا تھا. اس کی بیوی کا نام ننگل تھا. ان دونوں کی 2 اولادیں بھی تھیں، شمس اور اشتار کے نام سے. اشتار کو انانا بھی کہتے تھے. اکادین شمس کو شمس کہتے تھے جبکہ سومیرین اسے اوٹو کا نام دیتے تھے. شمس یعنی اوٹو کی عبادت میسوپوٹیمیا میں کی جاتی تھی. اس کے بارے عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یہ اس کو دیکھتا ہے، لہذا شمس عدل اور مسافروں کی حفاظت کا ذمہ دار خدا تھا. سومیرین کے بعد اکادین آئے تھے جو 20ویں سے 22ویں صدی عیسوی میں اکادین عروج پر تھے. ان کا مرکز اکاد تھا جو حالیہ عراق کا ایک شہر تھا. زمانے عروج میں اکادین 2,50,000 مربع کلومیٹر پر ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی. آدم کی پیدائش اور جنت میں رکھے جانے کا قصہ ہمیں سومیرین تہذیب کی قدیم ترین نظم
یعنی ایپک آف گلگمش میں بھی ملتا ہے۔ گلگمش کا معنی مرد رشتہ دار یعنی کنز مین بھی کیا جاتا ہے۔ یہ نظم بابل یعنی بیبلن شہر کی کھدائی کے دوران 1300 BC کے زمانے میں لکھی گئی تختیوں پر ملی ہے۔ ایک رائے کے مطابق یہ کہانی تقریباً 4000 سال قبل مسیح میں لکھی گئی تھی کہ جسے 2000 سال قبل مسیح میں دہرایا گیا تھا۔ 2200 سے 1000 قبل مسیح تک کے عرصے کے دوران اس کہانی کے مختلف ورژنز دریافت ہوئی ہیں کہ جن میں کچھ باتیں کامن ہیں جبکہ کچھ باتیں مختلف ہیں، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لوک کہانی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جزیات میں پارٹیکولرز میں بدلتی رہی۔ اس کہانی کے بعض ورژن میں یہ بات موجود ہے کہ انکیدو گلگمش کا نوکر ہے، جبکہ بعض ورژن میں یہ ہے کہ انکیدو ایک جنگلی انسان ہے۔ اس وقت اس کہانی کا جو ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ کئی ایک سورسز کا ملغوبہ ہے۔ واضح رہے کہ عراق کے کئی ایک شہروں کی کھدائی کے دوران اب تک 2.5 سے 10 لاکھ تک کی تختیاں یا اس سے بھی زیادہ تختیاں اور ٹیبلٹس برآمد ہو چکی ہیں۔ گلگمش دریائے فرات کے کنارے آباد ارک شہر کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت طاقتور اور جابر ہے۔ آسمانی دیوتا کو انسانوں کے اوپر رحم آتا ہے۔ وہ تخلیق کی دیوی کو حکم دیتا ہے کہ وہ مٹی سے ایک انسان تیار کرے جو گلگمش کی طاقت کو چیلنج کرے۔ تخلیق کی دیوی نے مٹی اور لعاب سے انکیدو کو پیدا کیا جو جنگلوں میں رہتا ہے۔ متمدن دنیا کے بادشاہ گلگمش کو اس جنگلی انسان کی خبر ملتی ہے اور وہ انکیدو کی طرف ایک برہنہ عورت کو بھجواتا ہے تاکہ انکیدو اس عورت کی طرف راغب ہو اور وہ عورت اس جنگلی انسان کو مہذب یعنی سیولائز بنائے۔ اس عورت کا نام شمہت ہے۔ انکیدو اس عورت کو برہنہ دے کر اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس سے ہفتہ بھر تعلق قائم کرتا ہے اور وہ عورت اسے تہذیب سکھا کر متمدن دنیا میں لے آتی ہے۔ اس عورت کے ذریعے انکیدو کو گلگمش کے جبر اور ظلم کا علم ہوتا ہے تو انکیدو گلگمش سے کشتی لڑتا ہے، لیکن انکیدو اس سے شکست کھا جاتا ہے اور اس کے بعد گلگمش کا دوست بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں یعنی انکیدو اور گلگمش مل کر 6 دن کی مہم جوئی پر نکلتے ہیں اور وہ ایک مقدس جنگل کا سفر کرتے ہیں جو کہ دیودار کے درختوں کا جنگل ہے۔ اس جنگل میں ایک مقدس درخت ہے کہ جسے انہوں نے اکھاڑنا ہے۔ اس جنگل کا رکھوالہ ہم بابا ہے۔ ینگ کی دیوی آسمانوں سے ایک بیل بھیجتی ہے تاکہ گلگمش کو سبق سکھایا جا سکے۔ انکیدو اور گلگمش دونوں مل کر اس بیل کو مار دیتے ہیں اور اشتار دیوی اس کے جواب میں انکیدو کو مار دیتی ہے۔ یہ کہانی کا نصف اول ہے۔ کہانی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ گلگمش کو انکیدو کی وفات کا اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ایٹرنل لائف کو پانے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی ملاقات سدوری سے ہوتی ہے۔ وہ گلگمش کو سمجھاتی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی یعنی ایٹرنل لائف کی جان چھوڑ دے کیونکہ موت انسان کا مقدر ہے اور وہ اپنی فیملی بنائے۔ لیکن گلگمش اس کی نصیحت کو نظر انداز کر کے اس سے اتنا بیشتم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ملے گا۔ اتنا بیشتم شرق کا بادشاہ ہے اور یہ وہ شخص ہے کہ جو میسوپوٹیمیا کے طوفانی سیلاب سے کشتی بنا کر بچ نکلا تھا اور اب اسے ہمیشہ کی زندگی ایٹرنل لائف مل چکی تھی۔ گلگمش کی ملاقات اتنا بیشتم سے ہوتی ہے اور وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کی جان چھوڑ دے، لیکن گلگمش اپنی دھن کا پکا ہے۔ اتنا بیشتم گلگمش کو ایک امتحان میں ڈالتے ہیں کہ اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور وہ امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے سونے پر قابو پا لے، یعنی 6 دن 7 راتیں نہ سو کر دکھا دے۔ لیکن گلگمش اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اتنا بیشتم اسے ایک بوٹی کی خبر دیتا ہے کہ جو اسے سمندر سے حاصل کرنی ہے۔ اس بوٹی کی خاصیت یہ ہے کہ گلگمش اس کو کھانے کے بعد جوان ہو جائے گا۔ گلگمش وہ بوٹی حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ بوٹی سانپ چرا لیتا ہے۔ گلگمش دوبارہ جوان ہونے یا ہمیشہ کی زندگی کی خواہش ترک کر کے واپس اپنے شہر ارک آ جاتا ہے۔ گلگمش اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی یعنی ایٹرنل لائف کبھی نہیں ملے گی کیونکہ دیوتاؤں نے انسان کی زندگی کو ایسے ہی ڈیزائن کیا کہ موت ان پر لازم آ کر رہنی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کو دیوتاؤں نے صرف اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ زیوسدرا کے بارے میں تختیوں میں لکھا ہے اور یہ تختیاں 1600 BC یعنی 1600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح کے زمانے کی ہیں کہ زیوسدرا طوفان سے پہلے سومیرین کے آخری بادشاہ تھے۔ زیوسدرا کا مطلب ہے لمبی عمر پانے والا۔ یہ زن سدو آف شورپاک کے نام سے بھی معروف تھے۔ زیوسدرا کے واقعے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب بادشاہت آسمان سے اتری تو کیش شہر میں اتری تھی۔ زیوسدرا کی کہانی میں تخلیق کا ذکر یعنی کریشن کا ذکر بھی موجود ہے اور اس بات کا بھی کہ آغاز تخلیق میں مذکورہ بالا 5 شہر وجود میں آئے تھے۔ دیوتاؤں نے شورپاک میں سیلاب بھیجنے کا ارادہ کیا تھا اور اینکی نے زیوسدرا کو خبردار کیا تھا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی بنائے۔ درمیان میں سے کچھ تختیاں یعنی ٹیبلٹ مسنگ بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے کہانی نامکمل اور ادھوری ہے۔ پھر سیلاب کے آنے کا ذکر ہے، پھر سورج کا ظہور ہوتا ہے تو زیوسدرا اس کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک بیل اور بھیڑ کی قربانی دیتا ہے۔ سیلاب ختم ہونے کے بعد زیوسدرا این اور انلیل کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ بعد ازاں زیوسدرا دلمم منتقل ہو جاتا ہے جو کہ خلیج فارس میں یعنی پرشین گلف میں میسوپوٹیمیا سے سندھ کی تہذیب کی طرف جاتے ہوئے
رستے میں آتا ہے۔ یہ علاقہ بحرین، کویت اور مشرقی سعودی عرب کے سنگم پر واقع ہے۔ سومیرین کی کہانی اور عدن کے باغ کے واقعے میں بھی کافی مشابہت ہے کہ جس کا بیان بائبل اور قرآن مجید دونوں میں موجود ہے۔ سومیرین کہانی کے مطابق یہ جنت دلمم کے علاقے میں موجود تھی کہ جہاں کوئی بیماری اور دکھ درد نہ تھا، لوگ بوڑھے نہ ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی شکاری شکار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ نظم میں کچھ معلومات ہمیں نہیں ملتی۔ زیوس صدرہ کے والد شرپاک کی نصیحتیں بھی بہت معروف ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور ان کا ذکر بھی تختیوں میں ملتا ہے۔ ان میں یہ ہے کہ بیٹا چوراہے پہ مت گھر بنانا کہ رستہ بند ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے سے بچتے رہنا، کسی کی چیز نہ چرا لینا، کسی کے گھر زور زبردستی سے داخل نہ ہونا، لوٹ مار نہ کرنا، ناحق خون نہ بہانا، کسی کی بیٹی کی بے حرمتی نہ کرنا، نشے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا۔ دعا ٹھنڈے پانی کی مانند ہے جو دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ طوائف کو مت خریدنا، برے انسان کو کشتی سمیت ڈوبنے دینا۔ ایک محبت بھرا دل خاندان کی تعمیر کرتا ہے اور نفرت بھرا دل خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ میلوں ٹھیلوں سے کسی عورت کا بطور بیوی انتخاب نہ کرنا کچھ بھی زندگی سے زیادہ اہم نہیں۔ چیزوں کی خدمت نہ کرنا بلکہ چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ اپنی بیوی کو قید میں مت ڈالنا، اسے مت رلانا، اسے مت مارنا، اسے مت باندھنا، اپنی ماں سے گستاخانہ لہجے میں بات نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بنیادی طور اخلاقیات کی تعلیمات تھیں جو بعد کی تہذیبوں میں مجموعہ قوانین یعنی کوڈ آف لائف کی بنیاد بنی۔ ان یعنی شرپاک کے پند و نصائح کا تفصیلی مطالعہ محمد عاطف بیگ کی کتاب طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ماقبل اس تاریخ پر ایک عمدہ کتاب ہے۔ اطراحاسس، جو کہ اکادین تہذیب کے باقیات کی ایک رسمیہ نظم ہے کہ جس کے تقریباً 1650 BC یعنی 1650 قبل مسیح کے دور کے نسخے دریافت ہوئی۔ اس میں بھی آدم کی پیدائش کا قصہ موجود ہے۔ اطراحاسس نام کا ایک معنی دور دراز کی خبریں سننے والا ہے۔ اس قصے کے مطابق انو، انلیل اور ان کی یعنی آسمان، زمین اور تازہ پانی کے دیوتاؤں نے کریشن کی ابتدا کی۔ زمین کی دیوی نے کچھ خدائی طاقتوں کے حاملین جن سے جنات مراد لیے جا سکتے ہیں کو دریا اور نہریں نکالنے پر مامور کیا۔ 40 سال بعد انہوں نے یعنی ان خدائی طاقتوں کے حاملین نے بغاوت کر دی اور کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ان باغیوں کے لیڈر کا نام دیگیر تھا۔ ان کی جو کہ دانش کا بھی خدا ہے اور باقی دیوتاؤں کا مشیر بھی ہے، وہ مشورہ دیتا ہے کہ دیگیر کو سزا دینے کے بجائے انسان کو پیدا کیا جائے۔ دیوتا مامی نامی دیوی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ مٹی اور خون سے انسان کی تخلیق کرے۔ اس قصے کی ایک اور تختی میں طوفان نوح کا بھی ذکر ہے کہ ان کی اطراحاسس کو خبر دیتا ہے کہ انلیل نے انسانوں کی تباہی کا فیصلہ کر لیا اور ساتھ ہی ان کی اطراحاسس کو ایک کشتی بنانے کا بھی مشورہ دیتا ہے۔ اطراحاسس اپنی فیملی اور جانوروں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو جاتا ہے۔ 7 دن تک پانی کا طوفان جاری رہتا ہے۔ 7 دنوں کے بعد اطراحاسس دیوتاؤں کی خدمت میں قربانی پیش کرتا ہے۔ ایک اور کہانی اداپا کی بھی ہے جس کے مطابق طوفان نوح کے بعد بادشاہت کیش میں تھی، انسانوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اداپا کا ظہور ہوا۔ اس لفظ کا معنی حکیم یعنی وائز اور صوفی یعنی سیج ہے۔ یہ اریدیو کے شہر میں انکی کے معبد کا پادری تھا، پریسٹ تھا۔ اسے دیوتاؤں کی طرف سے بہت حکمت وزڈم دی گئی تھی لیکن ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس نہیں تھی۔ انکی نے غلطی کی پیدائش میں اداپا کو جنت کی طرف بھیجا اور اس کو پانی پینے اور کھانا کھانے سے منع کیا کہ ایسے کرنے سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اداپا کو اس باغ میں آب حیات یعنی واٹر آف لائف اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والا کھانا یعنی فوڈ آف لائف پیش کیا گیا لیکن اس نے انہیں نہیں کھایا۔ اداپا کی کہانی کو بھی آدم کی کہانی کے مشابہ بتلایا جاتا ہے۔ اداپا کی کہانی جن تختیوں سے ملی ہے وہ 1400 قبل مسیح کے زمانے کی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ گلگامش، اتنا بیشتم، زیوس صدرہ، اطراحاسس اور اداپا کے قصوں میں بھی تخلیق آدم کا ذکر ہے۔ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قدیم انسان نے جب اپنی تاریخ کو مرتب اور کمپائل کیا تو اس نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ کسی ایوولوشن کا نتیجہ ہے، بلکہ اس انسان نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ وہ کریشن کا ریزلٹ ہے اور اسے خدا نے پیدا کیا، کسی کریٹر نے اسے تخلیق کیا۔ انسان جب سے اس دنیا میں ہے اس نے نسل در نسل آگے بڑھنے کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی اوریجن کے بارے میں خبر دی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قدیم انسان نے اپنی بعد والی انسانوں کو یہ نہ بتلایا ہو کہ وہ اس پلانٹ ارتھ پر کہاں سے آ گیا اور کیسے آ گیا۔ ہم یہ بیانیہ نیریٹو اختیار نہیں کر سکتے کہ پہلی نسل انسانی سے انسانیت تو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے لیکن پہلی نسل نے دوسری نسل کو یہ کبھی نہیں بتلایا تھا کہ وہ کہاں سے ٹپک پڑے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے بلکہ عقلاً محال ہے کہ انسان نے اپنی بعد والی نسلوں کو اپنی ابتدا اور اوریجن کے بارے میں نہ بتلایا۔ لہذا انسان کی زمین پر ابتدا کیسی ہوئی؟ جمیع قدیم تہذیبوں کے تاریخی بیانیوں یعنی نیریٹوز کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان تخلیق کا نتیجہ اور ثمر ہے۔ اللہ عز و جل سمجھ عطا فرمائے۔ جاری ہے، جزاکم اللہ خیر۔ یا رحمتا للعالمین یا محمد۔